نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لا الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ الہ کا معنی ہے معبود، معبود کا معنی ہے عبادت کے لائق، عبادت کا حقدار۔ لا الہ عبادت کا حقدار کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو پھر عبادت کیا ہے؟ معبود کا معنی ہوا عبادت کے لائق، عبادت کے حقدار، تو پھر عبادت کیا ہے؟ تعظیم میں آدمی تعظیم کرتا ہے، استاد کی بھی تعظیم کرتا ہے، اپنے پیر کی بھی تعظیم کرتا ہے، اولیاء اللہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی۔ لیکن تعظیم میں انتہا درجے کی تعظیم کا حقدار، کہ اس سے بڑھ کر تعظیم کا حقدار کوئی نہیں، اور جو بھی تعظیم کے حقدار ہیں یہ سب اسی کے پرتو ہیں۔ انتہا درجے کی تعظیم کا حقدار کسی بھی ہستی کو ماننا، کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو تعظیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تعظیم کا حقدار جاننا، یہ عبادت ہے۔ اب اس ہستی کو سب سے اعلیٰ درجے کی تعظیم کے لائق مان کر جو اس کا حکم ہو اس کو بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ جیسے سب سے اعلیٰ درجے کی تعظیم کا حقدار اللہ ہے، اس کا حکم ہے نماز پڑھو، تو نماز عبادت ہے۔ حکم ہے کہ روزہ رکھو، تو روزہ عبادت ہے۔ حکم ہے زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ عبادت ہے۔ حکم ہے کہ حج کرو، حج عبادت ہے۔ یعنی جو
سب سے اعلیٰ درجے کی تعظیم کا حقدار ہے، ایسا اس ہستی کو مان کر اس کے حکم کو بجا لینا، یہ عبادت ہے۔ تو وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی تو وہی ہوگی جو ساری کائنات کا خالق ہو۔ مشرکوں میں بت پرست بھی ہیں، اور مشرکوں میں مجوسی بھی ہیں۔ مجوسی دو خالق مانتے ہیں، جو خالق خیر ہے اس کو کہتے ہیں یزداں، اور جو خالق شر ہے اس کو کہتے ہیں اہرمن۔ تو مجوسیوں نے دو خالق مانا، بھلائی کا پیدا کرنے والا، اچھائی کا پیدا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں وہ یزداں، اور برائی کا پیدا کرنے والا، بدی کا خالق، اس کو وہ کہتے ہیں اہرمن۔ تو انہوں نے دو خالق مانا، تو دو خالق مان کر وہ مشرک ہو گئے۔ ایک بات اور یاد رکھو، ہر مشرک کافر ہے، شرک کرنے والا جو بھی ہے وہ کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا کا منکر ہے کافر ہے، مشرک نہیں۔ فرشتوں کا منکر ہے کافر ہے، مشرک نہیں۔ اللہ کی کتاب کا منکر ہے کافر ہے، مشرک نہیں۔ انبیاء کرام کا منکر ہے کافر ہے، مشرک نہیں۔ مشرک کون ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، دوسرے کو مان لیا، اللہ کے علاوہ دوسرے کو مانا۔ جیسے مجوس، انہوں نے دو خالق مانا، بھلائی کا پیدا کرنے والا یزداں ہے، برائی کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ مشرکوں میں بعض ایسے ہوئے جنہوں نے تین چیزوں کو قدیم مانا۔ قدیم کا معنی یہاں پر ہے ہمیشہ سے رہا، ہمیشہ رہے گا۔ ایک تو انہوں نے مانا واجب الوجود، خدا کو مانا، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز مانا روح، روح بھی ان کے عقیدے میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ روح کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تیسری چیز ہے مادہ، مادہ کو مانا، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مادہ کیا ہے؟ زمین مادہ ہے، پانی مادہ ہے، ہوا مادہ ہے، آگ مادہ ہے، درخت مادہ ہے، یہ تمام چیزیں، چاند، تارے، ستارے، سورج، یہ سب مادہ ہے۔ انہوں نے یہ مانا کہ مادہ بھی ہمیشہ سے ہے
اور یہ مادہ ہمیشہ رہے گا. روح بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور واجب الوجود خدا یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے 3 چیزوں کو قدیم مان لیا. خدا کو قدیم مانا، روح کو قدیم مانا، مادہ کو قدیم مانا. تو جو ان تینوں کو قدیم مانے، ہمیشگی مانے، وہ بھی مشرک. جس طرح سے مجوسی مشرک ہے، اسی طرح سے جو روح کو اور مادہ کو ہمیشہ سے مانے وہ بھی مشرک. اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف خدا اللہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. الآن کما کان، وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے جب تھا، جب کچھ نہیں تھا. جب بھی خدا تھا، اللہ نے روح کو وجود بخشا، اللہ نے مادے کو وجود بخشا، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. کچھ نہیں تھا جب بھی وہ تھا، اور جب اس نے وجود بخشا جب بھی وہ ہے. جیسا تھا ویسی ابھی بھی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کلمہ طیبہ کا مفہوم آپ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. اب جن لوگوں نے بھی کچھ کمال دیکھا تو دیکھو، اللہ کے بعض صفاتی نام ایسے ہیں جن کا پرتو مخلوق میں ہے، جیسے علم، جاننا. بندہ بھی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہو، اپنے آپ کو جانتے ہو، اپنی ماں کو جانتے ہو، اپنے باپ کو جانتے ہو، بھائی کو جانتے ہو، دوست احباب کو جانتے ہو. جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اتنا تو جانتے ہی ہو کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ویسی ہے. یہ جاننا علم. تو بالذات بغیر بتائے، بغیر کسی ذریعے سے ذاتی طور سے معلوم ہو تو وہ علم صرف خدا کی صفت ہے. اور بندے جو جانتے ہیں یہ اس کی عطا سے جانتے ہیں. تو ہمارا جاننا اس کی عطا سے ہے. اولیاء اللہ کا جاننا اس کی عطا سے ہے. انبیاء کرام کا جاننا اس کی عطا سے ہے. اور خدا کا علم ذاتی ہے، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے. ویسی سننا، وہ سمیع البصیر، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. سننا، دیکھنا یہ اس کی صفت ہے. تو اس کی صفت ذاتی ہے. وہ اپنی ذات سے سنتا ہے، اپنی ذات سے دیکھتا ہے، اور ہم اس کی عطا سے سنتے ہیں، ہم اس کی عطا سے دیکھتے ہیں. تو بعض صفات ایسے ہیں جن کا پرتو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا. تو مخلوق اگر کوئی چیز جانتی ہے
مخلوق کوئی چیز سنتی ہے، مخلوق کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس کی عطا سے دیکھتی ہے، اس کی عطا سے سنتی ہے، اس کی عطا سے جانتی ہے، اور وہ اپنی ذات سے جانتا ہے۔ اس کے صفات ذاتی ہے، اس کے صفات کی کنہ کا، حقیقت کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے، دوسرے نہیں جان سکتے۔ تو اب آؤ، زمین عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تو جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہوا عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ ہوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ پانی عبادت کے لائق نہیں، پانی کو اللہ نے پیدا کیا۔ سورج عبادت کے لائق نہیں، آگ عبادت کے لائق نہیں، تارے عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی مخلوق، اولیاء عبادت کے لائق نہیں، انبیاء عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ۔ اوروں کی جو تعظیم ہے اس بنا پر کہ اس سے تعلق ہے۔ اب دیکھیں، مخلوق دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ سے علاقہ قرب ہے، اللہ سے نزدیکی کا لگاؤ ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ سے نزدیکی کا لگاؤ ہے، جیسے کعبہ معظمہ، اس کو اللہ سے قرب ہے۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، ان کو اللہ سے قرب ہے۔ حجر اسود، ان کو اللہ سے قرب ہے۔ اولیاء اللہ، ان کو اللہ سے قرب ہے۔ انبیاء کرام، ان کو اللہ سے قرب ہے۔ علماء ربانیین، ان کو اللہ سے قرب ہے۔ مخلوق ایک وہ ہے جس کو اللہ سے قرب ہے، اللہ سے نزدیکی ہے، اور وہ بھی مخلوق ہے جس کو اللہ سے قرب کا علاقہ نہیں۔ شیطان اللہ کی مخلوق ہے لیکن علاقے قرب نہیں۔ معابد کفار وہ بھی مخلوق ہے، ان کو اللہ سے قرب نہیں۔ شیاطین، ان کو اللہ سے قرب نہیں۔ بت، ان کو اللہ سے قرب نہیں۔ تو جس کو اللہ سے قرب ہے ان کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ یاد رکھو، ان کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے، اور جس کو اللہ سے دوری ہے اس کی تعظیم کہیں پر کفر ہوگا، کہیں پر حرام ہوگا، کہیں پر حکم سخت ہوگا۔ جیسا اس کا قرب ہوگا ویسی حکم آئے گا۔ تو لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، عبادت کا حقدار کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ عبادت کیا ہے؟ انتہا درجے کی تعظیم کا حقدار صرف خدا ہے، اور جس کو اللہ سے قرب ہے اس کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے، اور اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔
من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل پرہیزگاری کی طرف مائل ہوں گے، وہ ان کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ سے قرب ہے۔ اللہ سے جن کو قرب ہے ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا۔ تو صفا اور مروہ کون ہے؟ شعائر اللہ، قرآن کریم میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کو اللہ سے قرب ہے تو اس کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ تو جن چیزوں کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کی تم تعظیم کرو، اس لیے کہ یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ تم کو کہاں جانا ہے؟ آخرت میں۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو جہاں جاتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ محدثین نے شرح میں لکھا ہے کہ شیاطین جب آدمی کا انتقال ہوا، ایک تو انتقال سے پہلے بھی آتا ہے، چونکہ مرنے کے وقت تکلیف بہت ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کی روح پرواز کرتی ہے اس کے تکلیف کو پردے میں کر دیا، غیب میں کر دیا، لوگوں کو دکھائی نہیں پڑتا، غیب میں کر دیا۔ ورنہ اگر آدمی دیکھ لے تو وہ مردہ جس کی روح نکل رہی ہے میلوں تڑپتے ہوئے جائے گا۔ اب آپ کہو کہ ہم کو تو ٹائم نہیں لگا، دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے 1 منٹ ہو اور اللہ نے وہی گھڑی دوسرے کے لیے گھنٹوں کر دیا۔ مولائے کائنات کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کے ایک رکاب میں پیر رکھتے اور الحمد شریف شروع کرتے، دوسرے لوگ یہ دیکھتے کہ دوسرے رکاب پہ جو پیر رکھے تو 1 منٹ لگا یا آدھا منٹ لگا، ہمارے آپ کے لیے 1 منٹ یا آدھا منٹ ہوا، لیکن مولائے کائنات کے لیے اس کو اللہ نے وسعت دے دی۔ الحمد شروع کرتے اب پورا قرآن ختم کر دیتے۔ معراج میں دیکھا نہیں ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یکدم میں سر عرش گئے، آئے محمد۔ اوروں کے لیے گھڑی بھر، اوروں کے لیے گھڑی بھر، اور 27 برس کا عرصہ گزر گیا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہو کہ تو ابھی زندہ تھا، انتقال کر گیا، لیکن وہ آپ کے لیے منٹ بھر ہے، گھڑی بھر ہے، لیکن اس انتقال کرنے والے کے لیے ایک لمبا وقت ہو گیا۔ کہ مشائخ فرماتے ہیں
اگر مردے کو چھوڑ دے اور اس عذاب کو سامنے کر دیا جائے تو میلوں تڑپتے ہوئے جائے گا، اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ نکلنے میں۔ لیکن جو واقعی سچا عاشق ہوتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کی روح ایسے ہی نکال لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا گیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو عشق رسول میں جلاؤ، محبت رسول میں اپنے آپ کو فنا کرو، تو شیطان برزخ میں آدمی جب پہنچ جاتا ہے تب آتا ہے۔ برزخ سے مراد قبر میں یا جلا دیا گیا، شیر کھا لیا، کچھ بھی ہوا، یا لاش کو آپ نے رکھے رہا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ برزخ میں پہنچا تو سب اپنوں کی شکل میں، دنیا میں جس سے آپ کو محبت ہوگی ان سب کی شکل میں شیاطین آئیں گے۔ کوئی استاد کی شکل میں آئے گا، کوئی پیر کی شکل میں آئے گا، کوئی دوست کی شکل میں آئے گا، کوئی اپنے چاہنے والے کی شکل میں آئے گا، سب شکل میں آئیں گے۔ اور ابلیس کھڑا ہوگا، سب کہیں گے اس کو خدا کہہ دو، نجات پا جاؤ گے۔ وہ اپنے بس میں نہیں ہے، دنیا سے ایمان پر گیا ہے تو صاف کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا سے ایمان پر گیا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا اور جھٹک دے گا۔ مشائخ فرماتے ہیں اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر محبت کرو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اور تمام پیاروں سے بڑھ کے پیارا نہ ہو جائے۔ مومن کی نظر میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذات پیاری ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پیاری ہے۔ ان سے آپ سچی محبت کرو، دنیا میں زندہ رہو تو انہی کے لیے، دنیا سے جاؤ تو انہی کی محبت پہ جاؤ۔ دنیا میں تم نے کسی سے بھی پیار کیا لیکن ان کے بالمقابل کوئی نہ ہو، جب ان سے محبت کا مقابلہ آ جائے تب کوئی نہ ہو۔ جس کسی سے محبت ہے ان کے صدقے میں محبت ہے، جس سے بھی لگاؤ ہے ان کے صدقے میں ہے، جس سے محبت ہے ان کے صدقے میں ہے، جس سے پیار ہے ان کے صدقے میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار تم کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ دنیا میں بہت پیار کیا، بہت چاہا، جان چھڑکا، لیکن کیا وہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے لن تنفعکم، ہرگز وہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تم میں
اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا۔ جب اللہ جدائی ڈال دے تو کون کس کے کام آئے گا؟ دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو، میں خوب جانتا ہوں جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سے کیا چھپا ہے؟ لوگ جان رہے ہیں کہ تم ایسے ہو، لیکن تم کیسے ہو اللہ جان رہا ہے، اس سے کیا چھپا ہے؟ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دنیا میں جس کسی سے محبت کرو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں محبت کرو، جس کسی کی تعظیم کرو ان کے صدقے میں، جس کسی سے پیار کرو ان کے صدقے میں، جس کسی کا احترام کرو ان کی خوشنودی کے لیے، اگر تم ان پر اپنے آپ کو نثار رکھو گے تو اب تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی راستے سے الگ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی حق سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو تم ان سے سچا پیار کرو، سچے مجھ پیار کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو اللہ نے جو ایمان کی بنیاد دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کی، عبادت کا حقدار کوئی نہیں۔ تو معبود مخلوق میں سے کوئی بھی معبود کے لائق نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ پتھر معبود کے لائق نہیں، زمین معبود کے لائق نہیں، ہوا معبود کے لائق نہیں، کوئی بھی شے جو دنیا میں مخلوق ہے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، بس اسی کو اپنا معبود جانو، معبود سمجھو، اور جس کی تعظیم کا حکم دیا اس کو بجا لاؤ، اور جس سے روک دیا اس سے اپنے آپ کو روک لو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو۔ اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لو۔